یہ دن جس میں ہم اور آپ جمع ہیں اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کیوں کہتے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جمعہ کی فرضیت کب ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں، قرآن اور حدیث میں اس جمعہ کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر اس کے آداب اور اس کی رعایت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پہلی بات، جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں علماء نے چند اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ الجمعہ مشتقۃ من الجمع، جمعہ یہ لفظ بنا ہے جمع سے، اور جمع کے معنی آتے ہیں عربی میں جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ چونکہ سارے مسلمان اللہ کے گھروں میں بڑی مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اس دن، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب، دوسری وجہ تسمیہ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی ہے، پیدائش، یعنی ان کی پیدائش کا مرحلہ جو ہے وہ جمعہ کو مکمل ہوا ہے، اس میں وہ جمع کر دیے گئے اس دن میں، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو جب بنانا شروع کیا تھا تو اتوار سے شروع کیا تھا، اور اس کی تکمیل ہوئی ہے جمعہ کے دن۔ ہفتے کے دن کچھ نہیں بنا، 7 دن ہوتے ہیں نا ہفتے میں، ہفتے کے دن کچھ نہیں بنا، اس لیے اس کو یوم السبت کہا جاتا ہے۔ سبت کے معنی آتے ہیں عربی میں کاٹنے کے، کٹ جانے کے۔ 7 دنوں میں سے یہ دن کٹا ہوا، اس میں کوئی کام نہیں ہوا، 6 دن کام ہوا ہے، اتوار سے لے کر جمعہ تک۔ اور جمعہ کو ساری کائنات کی تخلیق مکمل ہوئی ہے، ساری دنیا کو پیدا کر کے اللہ نے مکمل کر دیا، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ آیا بھی سمجھ میں جمعہ کا مطلب، اس لیے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، آپ مکے ہی میں تھے، جمعہ کا حکم آ گیا تھا، لیکن آپ نے ابھی تک پڑھا نہیں تھا، مکے میں آپ نے کوئی جمعہ نہیں پڑھا، 13 سال زندگی ہے مکے کی، کوئی جمعہ نہیں۔ ابھی آپ علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی، مدینے میں صحابہ پہلے ہی پہنچنے لگے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے حضرات صحابہ جیسے جس کا موقع ہوتا تھا مدینے میں جانے لگے، ہجرت کرنے لگے، اور وہاں جا کر اکٹھے ہو گئے۔ جب صحابہ جو یہاں سے مہاجر جا رہے ہیں وہ تو مہاجر صحابہ ہیں، اور جو مدینے کے جو قبیلے تھے اوس و خزرج کے، وہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، وہ بعد میں انصار کہلائے۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ مدینے میں جو قومیں اور بھی رہتی ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو ماننے والے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی 7 دن میں ہفتے کے دن کو خوشی کا دن مانتے ہیں، اور اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے اعتبار سے اپنی شریعت کے تناظر میں یہود کے لوگ ہفتے کے دن اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اور عبادت کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں سارے یہود۔ اگلے دن اتوار کا پڑتا ہے، تو اتوار کو خاص کیا تھا نصارہ نے اپنے لیے۔ عیسائی اتوار کے دن اکٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ نہ تو انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، نہ انجیل میں ایسی کوئی بات ہے کہ اتوار کے دن عبادت کیا کرو، بس انہوں نے خود ہی یہ سوچا کہ دنیا کی پیدائش شروع کی ہے اللہ نے، مخلوقات کو بنانا شروع کیا تھا اتوار کے دن، اس لیے ہم اتوار کے دن عبادت کریں گے۔ اور دوسرے ان سے بھی مخالفت ہو جائے گی یہودیوں سے، یہ ہفتے کو مناتے ہیں، ہم اتوار کو منائیں گے۔ چنانچہ یہود نے ہفتے کے دن کی تعظیم کی، اس کا ادب اور احترام کیا، عبادت کے لیے جمع ہونے لگے۔ اگلے دن اتوار کے عیسائی اس کی عبادت کرنے لگے، اللہ کی اس دن میں اکٹھے ہونے لگے، اب مسلمان رہ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کو بھی ایسے اکٹھے ہو کر جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرات صحابہ، مہاجرین اور انصار جتنے بھی تھے مدینے میں، کمی تھے، وہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے سردار تھے اور شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، تو اس کے پاس اکٹھے ہو گئے۔
اور مشورہ کیا کہ ہم کو بھی اکٹھے ہو کر کوئی ایک دن میں ہفتے میں ایسا کرنا چاہیے جس میں اللہ کی عبادت کریں اور اس کا احترام کریں. تو سب کے مشورے سے اور اللہ کی تائید غیبی سے یہ اتفاق ہوا کہ ہم جمعے کے دن اکٹھے ہو کر اس دن کا ادب اور احترام کیا کریں گے اور اس دن اللہ کی عبادت کیا کریں گے. چنانچہ اسی دن حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت سب صحابہ کو نماز پڑھائی اور اس دن سے یہ اسلام کا پہلا جمعہ شروع ہوا. تفسیر قرطبی کے اندر یہ پوری تفسیر موجود ہے. حضرات صحابہ نے جمعے کے دن اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کی. اسعد بن زرارہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی. یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 سال کے بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ سے باہر ایک بستی تھی. مدینہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کی دوری پر کم و بیش ایک بستی ہے بنو عمر ابن عوف کی بستی, جس میں مسجد قباء ہے. آج کل حجاج جانتے ہیں مسجد قباء اسلام کی بہت پرانی اور اول مسجد ہے. تو بنو عمر ابن عوف کی ایک بستی تھی, اس قبیلہ تھا اسلام کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فروخت ہوئے مکے سے جب گئے ہیں, وہاں جا کر آپ نے چند دن آرام کیا. یہاں مسجد جہاں بستی ہے بستی قباء, یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی صبح آپ نے اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد ہے جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, کہ سب سے پہلی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ مسجد قباء ہے. جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی, پورے دن وہی رہے. جمعہ کی صبح آپ نے مدینے کے لیے آپ روانہ ہوئے, صحابہ کا قافلہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے. مدینہ جب پہنچے ہیں تو پہلی جو بستی پڑی ہے بنو سالم کی, بنو سالم ابن عوف کی جو بستی تھی, وہاں جمعہ کا ٹائم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہیں اکٹھے ہو جاؤ اور وضو کرو اور اللہ کے سامنے عبادت کرو. چنانچہ بنو سالم کے محلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا ہے. وہیں آج کل مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے. حاجی جاتے ہیں عمرہ کرنے والے حجاج, وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے. اس کو اس لیے مسجد جمعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ اسی میں ادا فرمایا ہے. تو یہ ایک شریعت کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم اور انتہائی بابرکت اور مبارک دن جو خوشی اور عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے, حدیث کی روشنی میں اس طریقے سے اس دن کی شروعات ہوئی ہے. زمانے جاہلیت میں اس دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا. عروبہ کے معنی مہربانی کہتے ہیں, مہربانی اور رحمت کا دن. لیکن جب اسلام کی شریعت آئی اور اسلام کے لوگوں نے, مسلمانوں نے جمعہ قائم کیا, رسول اللہ نے حضرات صحابہ نے, تو اس کو یوم الجمعہ کہا جانے لگا. احادیث میں اس کے اور بھی نام ہے, سید الاحیاء وغیرہ. تو یہ دن انتہائی بابرکت دن ہے ہم مسلمانوں کے لیے. ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سورج جن دنوں پر طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں جمعے کے دن سے بہتر کوئی بھی دن نہیں. اب مجھے یہ بتا دو کوئی دن ایسا بھی ہے جس دن سورج نہ نکلتا ہو. ہفتے کے 7 دن ہیں, 7 دن سورج نکلتا ہے, اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے افضل دن جس پر سورج نکلتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اس سے بہتر کوئی دن نہیں ہے. اللہ کی ایک نظام ہے, اللہ نے بہت ساری کائنات بنائی ہے اور ان میں جو ہے درجات رکھے ہیں, فرق مراتب کو ملحوظ رکھا ہے. 12 مہینے بنائے سال کے, ان میں رمضان کو فوقیت دی. رمضان کی جو فضیلت ہے وہ 11 مہینوں کی نہیں ہے. ایسے ہی ہزاروں رات ہیں, سالوں میں کتنی راتیں آتی ہیں, لیکن شب قدر کو اور لیلۃ القدر کو جو فضیلت ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. ایسے ہی انبیاء اور رسول میں رسول اللہ کا جو مقام ہے وہ کسی اور نبی کا نہیں ہے. 4 کتابیں ہیں اور بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں, ان میں جو قرآن کا مقام ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہو سکتا. تو یہی ترتیب ہے. ایسے ہی جو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں ان میں سب سے بابرکت اور اہم دن جو ہے فضیلت والا وہ جمعے کا دن ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ, سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. پھر آپ نے وجہ بتائی فیہ خلق آدم, یہ دن اس لیے اہم ہے اور اس لیے فضیلت والا ہے کہ اسی دن سید البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اور آگے فرمایا آپ نے وفیہ ادخل الجنۃ, اسی دن حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا جمعے کے دن. وفیہ اخرج منہا, اور اسی دن اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا وفیہ تقوم الساعۃ, اسی دن قیامت قائم ہوگی.
اسی دن کائنات کی تکمیل ہوئی، کائنات مکمل اسی دن ہوئی، آدم کی پیدائش اسی دن ہوئی، آدم علیہ السلام کا جنت میں دخول اسی دن ہوا، آدم علیہ السلام کو جنت سے اسی دن نکالا گیا، آدم کو علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اسی دن نازل کیا گیا، اتارا گیا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس دن میں آسمان بھی، زمین بھی، سورج بھی، چاند ستارے بھی، سمندر بھی، دریا اور پہاڑ، ہر چیز اللہ کی ہیبت سے ڈرتی ہے۔ کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو یہ آخری جمعہ اور اللہ کی قیامت آ جائے۔ یہ بہت بڑی فضیلت کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الجمعه سيد الايام، آپ نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطر، آپ نے فرمایا اللہ کے دن، جمعے کا دن، عید کے دن اور بقرہ عید کے دن سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب دیکھ لیے سال میں ایک مرتبہ عید اور بقرہ عید کا دن آتا ہے، ہم کتنی خوشیاں مناتے ہیں، ہر جو ہے پورے افراد، گھر کے افراد نئے کپڑا، نئے لباس جو ہے تیار کراتے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، پورا سارا کام کاج بند کر دیتے ہیں، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں بہت اہتمام سے تیار ہو کر۔ لیکن اس سے زیادہ اہم دن یہ ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ کی وہ اہمیت نہیں ہے، عید الفطر کے دن کی وہ اہمیت نہیں ہے جتنی فضیلت اور اہمیت اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن، لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، کوئی مسلمان غسل نہیں کرتا، نہیں نہاتا جمعے کے دن میں، ویتطیب من بیتہ، اور اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے، کوئی پاکی حاصل کر کے نیا لباس زیب تن کر کے خوشبو لگا کر مسجد کے لیے چلتا ہے، پھر وہ مسجد میں جا کر پہلے سے با ادب بیٹھتا ہے اور وہ لوگوں کی گردن نہیں پھلانگتا۔ ظاہر ہے جو آدمی پیچھے آئے گا اور وہ آگے پہنچنے کی کوشش کرے گا تو لوگوں کی گردن پھلانگے گا، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے، جمعے کے دن کے ادب کے خلاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو اچھی طرح نہائے، لباس زیب تن کرے، اچھا پاک صاف ستھرا، اور عطر لگائے، خوشبو لگائے، اور اول وہلے میں پہلی فرصت میں 5 فرصت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی۔ پہلی فرصت یہ ہے کہ جو آدمی پہلی فرصت میں آ جائے سب سے پہلے، تو اس آدمی کو اونٹ، سرخ اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، آپ نے فرمایا۔ دوسرے فرصت میں اس کے بعد جو آتا ہے تھوڑی دیر کر کے، اس کو ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری فرصت میں، تیسرے لمحے میں جو آتا ہے اس کو ایک جو ہے بکری قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھی فرصت میں جو آتا ہے اس کو ایک مرغ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو 5ویں فرصت میں آتا ہے اس کو مرغی کا ایک انڈا خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد میں جو کوئی آتا ہے اس کے لیے کوئی فضیلت جمعے کے دن کی نہیں ہے۔ 5 فضیلتیں ہیں۔ اب اس کی متعین کیا ہے، کب سے آنا شروع کرے؟ 12 بجے سے، 1:30 بجے سے، 1 بجے سے، اس کی کوئی تعین نہیں کہ اللہ کے نبی نے لوگوں کے اعمال پر چھوڑ دیا کہ جو جتنا پہلے آنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی ثواب لے کر جائے گا جمعے کے دن۔ اس لیے جمعے کے آداب میں سے اور جمعے کے دن کی حرمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اس کو افضل سمجھے سارے دنوں میں، تاکہ عید اور بقرہ عید سے بھی زیادہ اہم سمجھے، اور غسل کرے، پاکی حاصل کرے، پاک صاف ستھرا لباس پہنے، عطر خوشبو جو بھی کچھ تیل ویل ہو وہ لگائے، داڑھی میں اور سر میں کنگھا کرے، سب سنتیں ہیں۔ اور پھر وہ اول وہلے میں وضو کر کے گھر سے اگر مسجد کے لیے آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا ایک ایک قدم پر اس کو ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن کی فضیلت اتنی ہے، اگر کسی مسلمان کا جمعے کے دن میں یا اس کی رات میں انتقال ہو جائے تو اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس مومن کا جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال ہو جائے تو وہ عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری روایات میں قبر کے منظر کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ما رأیت امرا قط افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک اور سخت منظر کوئی نہیں دیکھا، اتنا خطرناک ہے۔ قبر کا جو منظر ہے یہ پہلی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یہیں سے انسان کی زندگی کا رخ بن جاتا ہے۔ جیسے حوالات میں اگر کسی مجرم کو پکڑ کر لے جاتے ہیں
تو حوالات میں جب اس کی پٹائی ہوتی ہے، اگر وہ بڑا مجرم ہے تو زبردست پٹائی ہوتی ہے، اور اگر وہ ہلکا پھلکا الزام ہی ہے اس وقت تو اس کو چھیڑ چھاڑ لے کر تو اسے بند رکھتے ہیں۔ حوالات میں مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، مجرم ثابت نہیں ہوتا آدمی حوالات میں۔ مجرم تو تبھی ثابت ہوتا ہے جب اس کا کورٹ میں کیس چلتا ہے، پھر جج فیصلہ کرتا ہے یا تو مجرم ہے یا بری ہے۔ تو قبر کا جو مرحلہ ہے یہ پہلا مرحلہ ہے، اس میں آدمی مجرم نہیں ہے۔ اگر آدمی اس میں کامیاب ہو گیا تو ساری منزلیں آخرت کی کامیاب ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی جنتی ہے، اور جو پہلی منزل میں اٹک گیا، قبر کے اس میں پھنس گیا، تو پھر اس کی آخرت کی منزلیں اور زیادہ خطرناک ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کی یاد کر کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کہتا صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو؟ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اتنا خطرناک اور ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مجھے اللہ کے نبی کا یہ کلام یاد آ جاتا ہے اور میں رو پڑتا ہوں قبر کو یاد کر۔ تو قبر کی کتنی بڑی ہولناکی ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جس مسلمان کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے، ان من سعادت المؤمن ان يموت يوم الجمعہ، مسلمان کی سعادت ہے یہ۔ مسلمان چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، اگر اس کا وفات اور اس کا انتقال جمعے کے دن ہو جائے تو یہ دلیل ہے کہ یہ آدمی نیک بخت ہے، یہ آدمی اس کا انجام اللہ کے یہاں اچھا ہے، اور چاہے اس نے کیسے بھی عمل کیا ہو وہ اللہ جانے وہ جانے، لیکن یہ مسلمان کی سعادت مندی ہے جس کو جمعے کے دن انتقال نصیب ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کثرت سے جمعے کے دن وفات پانے کی دعا مانگا کرو اور تمنا کیا کرو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن جس کا انتقال ہو جائے، اور یہاں تک ہے کہ جس آدمی کا جمعے کے دن انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ اگر کسی کافر کا بھی ہو گیا تو اس دن کے احترام کی وجہ سے اس دن تو اسے بھی عذاب نہیں دیا جاتا۔ آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ جہنم کو ہر وقت دہکاتے ہیں فرشتے، ہر وقت روزانہ اس کو دہکاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اس کو سلگاتے ہیں، لیکن جمعے کے دن اس کو سلگانا بند کر دیتے ہیں جمعے کے احترام کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل دن ہے، اس لیے ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جمعے کے دن چاہے غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر اور جمعہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اور اس کو اہمیت دینے کے لیے پہلے آنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر طلب لے کر آئیں کہ ہمیں انشاءاللہ جمعے کا فریضہ تو ہم ادا کریں گے ہی، ساتھ میں ہمیں ایمان کی تازگی کے لیے بھی کچھ موقع ملے گا، کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کو ملیں گی، اس سے ایمان کو تازگی ملے گی۔ آپ نے فرمایا جددوا ایمانکم، اے مسلمانوں اپنے ایمان کو نیا کرتا رہا کرو، تازہ کرتا رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے رسول اللہ ایمان کی تازگی کیا مطلب ہے، کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے سے، دین کی باتوں کو دہرانے سے، دین کی بات کہنے سے اور سننے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور جب ایمان کا درخت اور ایمان کا پودا مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس میں بہار آتی ہے، پھر اس پر پھل بھی لگتے ہیں، پھر اس کے سائے جو ہے ہر چیز اس کی نفع بخش ہوتی ہے۔ اور اگر کسی پیڑ کو پانی نہیں دیا تو وہ چند دن میں سوکھے گا، مر جا کے ختم ہو جائے گا۔ یہی حالت ایمان کی ہے کہ مومن ہے ہم، اللہ نے ایمان کی دولت ہمارے دل میں دی ہے، ایمان کی جو عظیم دولت ہمارے سب کے دلوں کے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں اس کو تازہ رکھنا ہے، اور تازہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور قرآن اور حدیث کے فرامین کو سن کر۔ اس لیے ایک طلب لے کر آئے کہ ہمیں انشاءاللہ قرآن اور حدیث بھی سننے کو ملیں گی، اور جو ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا باعث بنے گا، اور جو ہے ہمارے لیے عمل کے لیے بھی ایک راہ ہموار ہوگی۔ تو طلب لے کر آئیں اس دن کی، یہ بہت اہم دن ہے۔ آپ جو ہے بتائیے 1:30 بج گیا اور جب آنا شروع ہوا ہے تو آدمی کیا کہنے گا 5-10 منٹ میں، اس لیے تھوڑی طلب لے کر آیا کر۔ میں بہت دور سے آتا ہوں، وہاں سے 50-60 کلومیٹر دور سے ہر ہفتہ، تو آپ یہاں سے چل کے نہیں آ سکتے، آنا چاہیے، پہلے آنا چاہیے تاکہ دین کی باتیں مل جائے سننے کو۔ ہوٹلوں کو بھی تو گپ شپ کر رہے ہیں، اب ایک لعنت آ رہی الیکشن کی، 2 مہینہ پہلے اور 2 مہینہ بعد، 4 مہینے تک یہی قیمت گلہ چلتا رہے گا ساری زندگی۔ اول تو زندگی نیکیاں آئے ہی نہیں، جو نیکیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، قیمت کر کر کے، چگلی کر کے، کوئی ہار رہا ہے کوئی جیت رہا ہے، تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ کیا مل رہا ہے ہوٹلوں میں بیٹھ کر اڈوں پر جو بکواس بربادی کرنے سے؟ اس لیے ہفتے میں ایک دن اگر ہمیں جمعے کے بابرکت دن میں اللہ کا پیغام اور رسول اللہ کی احادیث سننے کو ملے تو ہمیں اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت کی بات سمجھنا چاہیے اور حق کی طلب ہونی چاہیے۔ تبھی قرآن اور حدیث جو ہے کارآمد ہو سکتی ہے، جب ہمارے دل میں سننے کی
اور عمل کرنے کی للک اور تڑپ ہو، ورنہ جو طلب نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ اس لیے طلب لے کر آئے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اسلاف کے واقعات کو اور جو ہے اپنے اکابر علماء کی باتوں کو بتاؤں گا کہ ان کے اندر دین حاصل کرنے کی اور دین سیکھنے کی تڑپ کتنی کیسے تھی۔ ہمارا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ انہوں نے کیسے کیسے حربے اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے دین کو حاصل کرنے کے لیے، تب جا کر ہم تک یہ دین اور ایمان پہنچا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس کی بابرکتی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس دن کے نام سے قرآن کریم میں مکمل ایک سورت اتار دی، جس کو سورہ جمعہ کہا جاتا ہے۔ 11 آیات 28ویں پارے میں ہیں، 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ پوری سورت جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی، 1400 سال سے پڑھ رہی ہے امت، قیامت تک اس کو پڑھا جاتا رہے گا۔ اس میں پورے جمعے کے ہی بارے میں، وہ یوم الجمعہ، سورۃ الجمعہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے اس دن کی، جس کی لیے اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل فرما دی۔ یہ سورت اتری کب دی؟ اس کا ایک واقعہ ہوا، اس کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلے زمانے میں ابتدائی اسلام میں جمعہ کا خطبہ بھی اور عید کا خطبہ بھی نماز کے بعد میں پڑھا جاتا تھا۔ نماز پہلے خطبہ بعد میں، ایسے ہی عید میں نماز پہلے خطبہ بعد میں۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، کیونکہ بھوکمری کا زمانہ تھا، تنگی تھی، افلاس اور فقر و فاقے کی زندگی گزارتے تھے حضرات صحابہ کرام۔ ملک شام سے ایک قافلہ آتا تھا سال میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ قافلہ آتا تھا، بڑا لشکر، اس میں سامان رسد ہوتا تھا، جتنا کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی مکہ اور مدینے کے لوگوں کو، اتنا سامان اونٹ پر سال میں ایک مرتبہ لاد کے لاتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام سے اور ایک مرتبہ عراق سے جاتا تھا، وہ سال میں 2 لشکر جاتے تھے، اس سے سارے لوگ اپنی ضروریات پورے کرتے تھے۔ تو جمعے کا دن تھا، سب کو پتا تھا کہ وہ قافلہ جو ہے آ لگا ہے، مدینے کے قریب جو ہے آ گیا ہے، لیکن وہ مدینے میں کب پہنچے گا اس کا کسی کو صحیح علم نہیں تھا، چونکہ وہ رکتے ہوئے آتے ہیں۔ تو جمعے کا دن تھا، حضرات صحابہ نے نماز پڑھ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ اور دیکھو خطبہ جو ہے نا، خطبہ یہ جو عربی میں امام خطبہ پڑھتا ہے، آپ حضرات کو اس کی وجہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شریعت کا ایک حکم ہے، واجب ہے، اس لیے اس کو پڑھتا ہے۔ اصل خطبہ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ تو عربوں کی تقریر ہے، اللہ کے نبی اس میں تقریر، خطبہ کے معنی تقریر آتا ہے عربی میں، اور خطبے میں امام جو پڑھتا ہے اس میں آیتیں اور حدیثیں اور نصیحتیں تو ہوتی ہیں، وہ تقریر ہے۔ ہم تو اردو میں اس کو تقریر اور بیان کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ تو 8 دن میں اللہ کے نبی صحابہ کو تقریر کرتے تھے، اور یہ لازمی اور ضروری ہے۔ دین کے جو رہنما ہیں، جو رہبر ہیں، جن کے سینے میں قرآن اور حدیث اور شریعت کے علوم ہیں، وہ جب تک عوام کو نہیں پہنچائیں گے، اللہ کا پیغام اور رسول اللہ کی حدیث نہیں سنائیں گے، حلال اور حرام اور جائز ناجائز نہیں بتائیں گے، تو عوام کو سمجھ میں کیسے آئے گی؟ وہ کیسے جو ہے اپنی زندگی کو گزاریں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی ہر 8ویں دن، ویسے تو آپ جو ہے موقع بموقع نصیحت فرماتے تھے، لیکن جمعے کے دن سارے ہی مسلمان آتے تھے مسجد نبوی میں، ایک بڑا مجمع ہوتا تھا، تو آپ ضرور لازمی طور پر تقریر فرماتے تھے، اور یہ واجب ہے شریعت کی طرف سے۔ آپ سنیں، جمعے کا جو خطبہ امام پڑھتا ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ تقریر ہے۔ علماء نے یہ طریقہ جو منبر پر ہم بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، ہمارے اکابر علماء نے یہ طریقہ جمعے سے پہلے تھوڑی بہت دیر دین کی بات ہو جائے، یہ اسی لیے کہ تقریر اللہ کے نبی ہر جمعے کو فرماتے تھے، اور 1400 سال سے یہ عمل تقریر کرنے کا، سننے کا چلا آ رہا ہے۔ تو وہ تو سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ تو عربی میں، اس لیے کوئی عالم اسی کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی باتیں، جو باتیں اس میں ہے ویسی ہی باتیں قرآن اور حدیث کی نصیحت کے طور پر عوام کو بتا دے، تو وہ واجب ادا ہو جائے گا۔ ورنہ امام خود کو پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک لاحاصل چیز ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے جو عربی نہیں جانتے۔ تو جو خطبہ اللہ کے نبی دیتے تھے، یعنی تقریر فرماتے تھے، وہی تقریر صحابہ نے کی، وہی تقریر تابعین نے، اتباع تابعین نے، تمام علماء 1400 سال سے خطبہ دیتے آ رہے ہیں جمعہ کا۔ یہ واجب ہے شریعت میں، اور اتنا ایسا واجب ہے کہ دوران خطبہ گفتگو کرنا حرام ہے۔ خطبے کے درمیان جب آپ نے فرمایا اذا تکلم الامام علی المنبر، جب امام منبر پر خطبہ پڑھنا شروع کرے تو گفتگو کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ بس اگر آپ کے برابر میں کوئی سو رہا ہے یا کوئی بیٹھا ہے یا کوئی اور ویسی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کو زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے اور اشارے سے منع نہیں کر سکتے، دونوں ناجائز۔ اتنا اہم ہے خطبہ۔ تو وہ خطبہ تو عربی میں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، عربی والے تو سمجھتے ہیں اس کو، آپ کیسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا بدل جو ہے
یہ تقریر ہے کہ اس سے پہلے کچھ دین کی باتیں ہو جائیں تو ایمان کو تازگی مل جائے، کچھ جو ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ قافلہ آ گیا، اللہ کے نبی نماز پڑھا کر خطبہ دے رہے تھے، پہلے نماز ہوتی تھی بعد میں خطبہ ہوتا تھا، تو صحابہ نے سوچا کہ خود نماز تو پڑھی نہیں ہے، خطبہ ہے یہ تو کوئی زیادہ ضروری بھی نہیں ہوگا، ان کو پتہ نہیں تھا جب تک اس کی اہمیت، تو وہ قافلے نے آ کے نگارہ پیٹا، جیسے بارات آتی ہے نا، دھوڑ گھوڑا چلاتے ہیں کہ ہم آگے اطلاع دیتے ہیں گاؤں سے باہر، پھر اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے ہی قافلہ جب مدینہ پہنچا تو انہوں نے نگارہ پیٹنا شروع کر دیا، اعلان تھا کہ لوگوں آ جاؤ خرید و فروخت کے لیے سامان آ چکا ہے، اور وہ قافلہ کا وہ نگارہ بجانے کی دیر تھی کہ صحابہ اکرام بھگدڑ مچ گئی اور مسجد میں سارے انن فنن ہیں، اللہ کے نبی خطبہ پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام سارے بھاگ گئے، صرف 12 صحابی بچے، کتنے کل؟ ہزاروں میں سے 12 صحابی بچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، پوری سورت آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جائے، اذان لگ جائے جمعہ کی، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اب تم جمعے کی تیاری شروع کر دو، جمعے کے لیے آ جاؤ، اس درمیان میں تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، وذر البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کچھ بھی کام کر رہا ہو اس کو چھوڑ دو اور جمعہ کے لیے آ جاؤ، مسجد کے لیے آ جاؤ، سب کچھ ختم، ناجائز ہے۔ تو جمعے میں جو اذان ثانی ہے جو اب دی جاتی ہے، امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے جو اذان دیتا ہے مؤذن، یہ اصل میں پہلی اذان ہے یہ جمعے کی، اور جو اذان 1 گھنٹہ پہلے ہوئی تھی وہ اذان دوسری اذان ہے، جو اذان 1 بجے کے قریب ہوتی ہے نا، پہلی اذان بلانے کے لیے لوگوں کو، اللہ کے رسول کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ اذان نہیں تھی، صرف ایک اذان ہوتی تھی، امام منبر پر بیٹھ گیا، اب یہ اذان ہوتی تھی، سب لوگ بیٹھے رہتے تھے، لیکن جب لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو گئی اور اسلام کا حلقہ پھیلا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا پونا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے اور اذان دکھوانے شروع کی تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر تیاری کریں اور وہ مسجد میں جمعے کے لیے آ جائیں۔ تو اصل میں یہ جو اذان ثانی ہے یہ پہلی اذان ہے، اور وہ جو پہلے اذان دی جاتی ہے وہ دوسری اذان ہے۔ اللہ کے نبی حضرت صدیق اور عمر کے زمانے میں وہ اذان نہیں تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں وہ شروع ہوئی ہے۔ تو یہ اتنا اہم دن ہے کہ صحابہ نے دیکھا کہ ضرورت ہے سامان خریدنے کی، ہم رہ گئے تو کافر لوگ خرید لیں گے اور دوسرے لوگ خرید لیں گے، ہم رہ جائیں گے، اس لیے وہ جو ہے بھاگ گئے، خطبے کو چھوڑ کر ادھورا اور خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جب جمعہ آئی تو ان کو سخت ڈانٹا اور دھمکایا اور فرمایا اللہ نے یہ قرآن پورا سورت اتار دیا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور پھر سینکڑوں احادیث ہیں جو جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کو بتلا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب بھی اس دن کی قدر کریں، احترام کریں۔ یہ عید اور بقرعید کے دن سے بھی افضل دن ہے ہمارے لیے اللہ کے نزدیک، عید اور بقرعید کے دن کا اتنا مقام ہے جتنا جمعہ کا ہے۔ اس لیے پاک صاف ہو کر ستھرا لباس پہن کر اور دین کی طلب لے کر اللہ کے گھر میں آیا کریں، انشاءاللہ بہت بڑا اجر اور نفع جمعہ کے دن ہم کو ملا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا